تو ہم یہاں پہ پہلے سورہ جمعہ پڑھیں گے، پھر سورہ صف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یسبح تعریف کرتی ہے اللہ کی جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم۔ پھر اس کے بعد فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے مبعوث کیا امیوں کے اندر ایک رسول، منہم جو انہی میں سے تھا، باہر سے نہیں آیا تھا بلکہ انہی میں سے تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتا ان کے اوپر اس کی آیات۔ آیات ہی میں ہی جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف بھی ہے، اللہ کی طرف بھی ہے، اس کی آیات۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک صاف کرتا، ان کا تزکیہ کرتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا کتاب اور حکمت کی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں 4 دفعہ آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ فتح میں بھی آئی ہے، اس طرح یہ 4 دفعہ ہے۔ تو ایک آیت یا ایک مضمون قرآن مجید میں دہرا کے آئے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مستقل کام تھا، مستقل کام، وہ تھا تعلیم دینا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ وہ مردان کام کرنے والے وہ لوگ جو اس پورے آئیڈیا کے لیے کام کریں گے، وہ کیسے پیدا ہوں گے، اس کا طریقہ کار یہی ہے جو یہاں پہ لکھا گیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان کو قرآن مجید کی آیات یا اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائے گی۔ یتلو علیہم آیاتہ، کوئی بھی نبی ہوگا، نبی کا نمائندہ ہوگا، کوئی بھی داعی الی الخیر ہوگا، اس کا جو پہلا کام ہے وہ ہے اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا باقیوں پر۔ جیسے یہاں پہ درس قرآن کی محفل ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک صاحب جو اس قابل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے وہ بات کر سکیں، وہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے عربی سیکھنا، خود سے پڑھنا، تحقیق کرنا، مطالب تک پہنچنا یہ ممکن نہیں، ہر ایک کی یہ صلاحیت نہیں۔ کسی کو اللہ نے بزنس کرنے کی صلاحیت دے کے بھیجا، کوئی جسمانی مشقت کر سکتا ہے، اور بہت سی فیکلٹیز کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے وہ انسان جو دوسروں کو اللہ کی آیات سمجھا سکے، تلاوت کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا گیا کہ ہم نے رسول بھیجا منہم، جو انہی میں سے تھا۔ اب یہ جو منہم ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ ایک ہی نسل سے یا ایک ہی طرح کے لوگ ہوں تو اجنبیت نہیں ہوتی۔
اور اس میں جو سب سے بڑی اجنبیت ہے وہ زبان کی ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پہ کوئی صاحب بیٹھے ہوں، وہ فارسی میں بات کر رہے ہوں، بہت بڑے عالم ہوں، لیکن آپ کے لیے فضول ہے، وہ آپ میں سے نہیں ہے، وہ فارسی بولنے والوں میں سے ہے۔ ہاں، سامنے فارسی بولنے والے بیٹھے ہوں تو بہت اچھا ہے۔ تو رسول کریم جو ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ان کی بود و باش اور ساری چیزیں اجنبیت باقی معاملات میں بھی نہیں تھی، دوسرا یہ کہ وہ زبان وہی بولتے تھے، کمیونیکیشن گیپ نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ کہ جن کی زبان ایک ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، چند لوگوں پر ایک مدرس بیٹھ کے اللہ کی آیات تلاوت کرے، سمجھائے، ترجمہ کرے، اس کی تفسیر بیان کرے، اس کی حکمتیں بیان کرے، لیکن وہ آیات تلاوت کرے، اس کے سامنے جو ٹیکسٹ ہے نا وہ کوئی اور بک نہ ہو، مستقلاً کسی اور بک کو ہی ذریعہ دعوت بنا لینا، یہ پیغمبرانہ طریقہ دعوت کے خلاف ہے۔ دعوت کی جو مستقل کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ دعوت کا جو مستقل میڈیم ہے وہ زبان ہے جو دونوں کو سمجھ آتی ہے۔ ہاں، ان میں سے کچھ لوگ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ مدرس بنیں گے تو وہ پھر قرآن کی زبان سیکھیں گے، عربی سیکھیں گے، اس کو عربی مبین کہیں، عربی معلی کہیں، وہ ساری سیکھیں گے، اور مدرس بننے کی یا اللہ کی آیات کو دوسروں پر پڑھنے اور تلاوت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ ورنہ ہمارے ہاں یہ چیز بھی رائج ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عربی ہمیں نہیں آتی اور نہ ہی اس کو میڈیم آف کمیونیکیشن بنایا جا سکتا ہے، تو اردو میں کتابیں لکھ ماری گئی ہیں اور ان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ ذریعہ دعوت ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک وہی کتاب ذریعہ دعوت بنی ہے۔ پھر اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ یہ فلاں بزرگ کی کتاب ہے، اس کی جگہ تو اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، تو وہ سارے اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اردو میں ہے تو ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بھی تو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے کس طرح ہے، لیکن قرآن مجید میں جو آیات اور جو ایک ایک لفظ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے، جس شان سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ کسی کتاب میں نہیں ہو سکتا، اور مستقل ذریعہ دعوت قرآن مجید ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں سے یہ بات انفر کی جا سکتی ہے، اس میں سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو نبی آئے وہ انہی کی زبان بولنے والے تھے، وہ وہی زبان تھی جو اس کتاب کی زبان ہے۔ اس کتاب کی زبان کو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی سمجھتے تھے، جو اس کا درس دے رہے وہ بھی سمجھتے تھے، یہ کتاب بھی اس زبان میں۔ اب فرق یہ ہے کہ یہ کتاب کی زبان ہم میں سے کم ہی لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تو جو سمجھے گا وہ اس مسند پہ بیٹھ کر اگلے لوگوں کو جو کامن میڈیم آف کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے سمجھائے، لے گا یہیں سے، لیکن وہ کامن میڈیم آف کمیونیکیشن آپ کے اور میرے درمیان اردو ہے، تو ہم اردو سے سمجھیں گے۔ ہم یہ ٹارگٹ رکھیں کہ سارے لوگ اتنی عربی سیکھ لیں کہ مدرس بھی عربی بول رہا ہو اور سامنے والے بھی عربی بول رہے ہوں تو ان کو عربی میں سمجھایا جائے، تو یہ ٹارگٹ بہت مشکل ہے۔ وہ شخص جو اس مسجد پہ بیٹھے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اس کو آنی چاہیے عربی،
باقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، میسج جو اس بک کا ہے وہ میسج پہنچ رہا ہے یا نہیں. یہ ہے چیز کہ یتلو علیہم آیاتہ والذی بعث فی الامیین رسولا. یہاں پہ جو رسولن کا اوپر 2 زبریں ہیں تو یہ اس کو نکرہ بناتے. کوئی بھی جو چیز نکرہ میں ہو اس میں اس کی زیادہ عظمت ثابت ہوتی ہے. تو رسولن سے مراد ایک عظیم رسول، بڑا رسول. تو والذی بعث فی الامیین، یہ امی کون ہے؟ امی کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے ان پڑھ، جاہل نہیں، ان پڑھ، جو الفاظ سے واقف نہ ہو. یہ لفظ، یہ جو لقب ہے اصل میں مکہ والوں کا بحیثیت قوم یہ لقب تھا امی. کیوں؟ مکہ والے لکھتے پڑھتے کم تھے، یاداشت پہ بھروسہ کرتے تھے، زبانی یاد کر لیتے تھے چیزیں. وہاں قصہ گوئی کی محفلیں ہوتی تھیں، وہاں پہ شعر گوئی کی محفلیں ہوتی تھی. وہ شخص کے جس کا دیوان ہے وہ ادھر بیٹھ جاتا تھا، اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اشعار پڑھتا رہتا تھا، پورا دیوان پڑھتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شعر کی زبان میں ایک بھی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ شعر رہتا نہیں، وزن ہی خراب ہو جاتا ہے. کم از کم وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صاحب کا شعر ہے. تو وہ اشعار بالکل اسی وزن اور انہی الفاظ پر وہ پورے کا پورا دیوان سنا دیتے تھے. اتنی ان کی زبردست میموری تھی، لیکن لکھتے کم تھے. تو جو مدینہ میں یہودی رہتے ہیں، نجران میں عیسائی رہتے تھے، مدینہ میں یہودی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک قوم مکہ میں ایسی آباد ہے جس کو لکھنا پڑھنے والے اس میں کم ہی لوگ ہیں، تو انہوں نے مذاقاً یا حقارتاً یہ کہنا شروع کیا کہ یہ امی لوگ ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کتاب والے ہیں، ہمارے پاس توریت ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، اور ہمارے پاس عالم ہیں، وہ لکھتے پڑھتے ہیں. ان میں تو کوئی وہ معاملہ ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح سے کتاب ہے. تو انہوں نے ان کو امی کہہ دیا. پوری قوم امی ہے، نہ لکھنے پڑھنے والا. تو نہ لکھنے پڑھنے والے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہو، اسے حکمت کی بات نہ پتہ ہو، اس کو حقیقت کا ادراک نہ ہو. ایسا نہیں مسئلہ. صرف یہ کہ وہ کاغذ اور قلم سے لکھنا اور پڑھنا یہ عربوں میں کم لوگ جانتے تھے. پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 25 افراد ایسے تھے جو کاتبین وحی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ لکھ دو تو وہ لکھ لیتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے ان کی ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تھی، کچھ کی مسجد میں تھی، کچھ کی سفر میں تھی. اس طرح سے 25 لوگ ہیں جنہوں نے کاتب وحی ہونے کا کام کیا. روایات میں یہ بات آتی ہے. تو امی اس والے سے کہا جاتا ہے کہ اب جو نبی بھی ان کے اندر آئے تو وہ اسی امی قوم میں سے تھے، تو ان کو امی کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں یہ جو لفظ امی ہے اس کو ایلیویٹ کیا، اس کو عزت بخشی. اتنی عزت بخشی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ لفظ امی آیا. امی نبی، نبی الامی. انہوں نے اپنی طرف سے یہ نام حقارت کی وجہ سے یا کمی کمزوری کی وجہ سے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو یا اس ٹرم کو ایلیویٹ کر کے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ جوڑ کے
اور جو بات نبی کے ساتھ جڑ جائے وہ ویسے ہی وہ عزت پا جاتی ہے. تو یہ لفظ عزت پا گئے. تو امی قوم اس وقت ان کی صورتحال یہ تھی کہ لکھتے پڑھتے کم تھے، یاد رکھتے تھے زیادہ. هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث جس نے مبعوث کیا، بعثت کی، فی الامیین وہ قوم جس کو امی کہا جاتا تھا یعنی مکہ والے، رسولاً ایک بڑا رسول بھیجا انہوں نے، یتلو علیہم آیاتہ وہ یہ کرتا تھا کہ تلاوت کرتا تھا ان پر آیات ہی، اس کی آیات، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات یا اللہ کی آیات، ایک ہی بات. یہ اس نبی کا کام تھا. آج بھی جو شخص بھی اس کام کی ذمہ داری لے گا وہ کسی اور کتاب کو مستقل ذریعہ دعوت نہ بنائے، کسی اور کتاب کو قرآن مجید چھوڑ کر مستقل ذریعہ دعوت. ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے قرآن مجید کی عربی پڑھنی ہے تو کچھ اور کتابیں آ جائیں گی، اس کا کوئی اور مضمون پڑھنا ہے تو کچھ اور کتابیں آ جائیں گی، لیکن وہ اسی کو سمجھنے کے لیے ذریعہ دعوت مستقلاً یہی کتاب ہو. آپ نے اس کتاب کو پیچھے پھینک دیا دعوت کے میدان میں، اور ایک اور کتاب آپ نے ایسی لا کے وہاں پہ رکھ دی کہ وہ مسجد کے ممبروں پہ بھی دھری ہوئی ہے، ہر جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ اب مستقل ذریعہ دعوت فلاں عالم دین کی کتاب ہے، اسی کو ہم پڑھیں گے کیونکہ وہ اردو میں لکھی ہوئی. تو یہاں سے غلطی کا آغاز ہو جائے گا. پھر کتاب اور اللہ کی کتاب پیچھے چلی جائے گی، تلاوت آیات کا عمل ختم ہو جائے گا، پھر وہ تلاوت آیات والا عمل باقی نہیں رہے گا، اور یہ ایک مستقل کمی ہو جائے گی دعوت میں. تو نبی جو ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا کام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اب یہاں سے دوسری بات شروع ہوئی، 4 باتیں اس میں آئی ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب تزکیہ کرتے ہیں. کیسے تزکیہ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس انسان کے پاس 2 سینٹرز ہوتے ہیں، ایک دل اور ایک دماغ. دل کے اندر ایموشنز ہوتی ہیں، جذبات، اور دماغ کے اندر انٹیلیکٹ ہوتا ہے، ریزننگ. 2 سینٹرز. ان دونوں کے اندر اچھے برے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اچھے برے جذبات ہوتے ہیں، اچھے برے خیالات ہوتے ہیں. تو اگر ان دونوں سینٹرز کو برے جذبات اور برے خیالات سے صاف کرنا پڑ جائے تو ان میں اچھے جذبات اور اچھے خیالات آئیں تو یہ تزکیہ ہو گیا. تو یہ تزکیہ کس سے ہوگا؟ اب اس پہ ایک بحث ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تزکیہ جو ہے یہ ایک مستقل چیز ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی ریاضتیں، بہت سی ایکسرسائزز ایجاد کی ہیں، یا کہیں اور سے لی ہیں، کہیں یونان سے آئی ہیں، اور وہ تزکیے کا عمل اس سے ہوتا. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دل کو بھی صاف کر دیں گی آیات، اور یہ دماغ کو بھی صاف کر دیں گی. اور اگر تیسرا آپ کہیں کہ ہماری باڈی ہے تو اس کے بھی یہ احکامات دے گی کہ اس کو صاف کیسے رکھا جاتا ہے. فزیکلی آپ کی باڈی کیسے صاف رہے گی، اس کی تعلیم بھی اس کتاب میں موجود ہے. جذبات میں سے کون سے جذبات رکھنے ہیں، کون سے ختم ہو جانے چاہیے، اس کی تعلیم بھی، اس کی آیات پڑھنے سے یہ کام بھی ہو جاتا ہے. اور دماغ کے جو خیالات ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں.
تو کہا یہ جاتا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ مستقل قرآن مجید سے ہی ہوگا، آیات کی تلاوت سے ہی ہوگا، اس کو کہیں باہر سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسری رائے بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی الگ عمل ہے اور یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مستقل تزکیے کے سینٹر بنائے گئے، ان میں بہت سی ایکسرسائزز ایسے جو فوراً سے درآمد کی گئیں، اسلام میں نہیں تھی، اور ان کے ذریعے تزکیہ کرنا اور اس کو کہنا کہ مزکی ہونا اور ایک مستقل شعبہ بنا لینا، اور اسی میں ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس ہم تزکیہ کر رہے ہیں، تزکیہ نفس، کیونکہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ تزکیہ نفس آیا ہے، لیکن یہ جو 4 آیات ہیں، یہ اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تزکیہ نفس بھی قرآن نے خود کرنا، یہ مستقل باہر سے کسی چیز سے نہیں ہونا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وَيُعَلِّمُ پہلے تھا یتلو، پھر تھا یزکی، پھر تھا یعلم۔ یعلم کہتے ہیں تعلیم دینے، جیسے ایک صاحب بیٹھے وہ دوسروں کو پڑھا رہے، تعلیم دیتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، قرآن مجید کے اندر جو کتاب آئی ہے، کتاب کہتے ہیں فرائض کا علم۔ کہا گیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال لکھ دیا گیا۔ تو جو چیزیں فرائض کا علم ہے، جو آگے بڑھ کے پھر فقہ کا علم بھی بن گیا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا سارا کچھ۔ تو ان فرائض پر عمل کرنا ہے تو اس کتاب سے دیکھنے ہوں گے۔ والحکمہ، یہ چیز روزہ فرض کیا گیا تو کیوں کیا گیا، نماز فرض کی گئی تو کیوں کی گئی، ان کی ریزننگ کیا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز، یہ ذرا اونچے انٹلیکٹ لیول والے لوگ، ان کو سمجھ آئے تو آئے گی، ہو سکتا ہے ہر ایک کو نہ سمجھ آئے، یا جس کا وہ کوسچن ریز ہو، وہ کہے کہ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں ہمارا یہ ریچول ہے، تو اس کی حکمتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ جو ہے وہ فحاشی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ اس صلاۃ کی حکمت ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے تو نماز قائم کرو، اب یہ اس کی حکمت ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی کہ پہلا کام ہے آیتیں تلاوت کرنا لوگوں کو بٹھا کے، دوسرا کام اسی سے ہوگا کہ جب یہ آیتیں سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، دل و دماغ صاف ہو جائے گا، جسم بھی صاف کرنے کی اس میں ترتیب موجود۔ تیسری چیز ہے فرائض کا علم، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور چوتھی چیز ہے اگر کوئی چیز فرض کی گئی ہے تو کیوں کی گئی۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپشنل بات ہے، اور جن لوگوں کو یہ بات تنگ کرے کہ یہ چیز کیوں فرض کی گئی ہے تو ان کے لیے حکمت بھی موجود۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو کہیں کہ نماز کیوں فرض ہوئی، کیوں فرض ہوئی، اللہ نے فرض کی تو بس ہو گئی، مجھے اس کیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان پر زبردستی یہ بات ٹھونسنا کہ نہیں نہیں تم یہ سمجھو کیوں، بھائی یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں، بس اس کو کہہ دیا، اس نے کہا جب قرآن میں لکھا ہے، جب اللہ نے کہا ہے فرض ہے تو بس میں نے پڑھ لی، یہ کیوں والی بات کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک دوسرے صاحب میں وہ کہتے ہیں کیوں، ان کی ذہنی ساختی ایسی بنی، تو ان کے لیے حکمت بھی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی کی تعلیم جن پر مشتمل ہے، اور اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا،
امت میں وہ مردان کار پیدا ہوں گے کہ ان کے ساتھ یہی کام کیا جائے گا تو ان کا تزکیہ ہوگا، ان کو فقہ کا علم بھی حاصل ہوگا، ان کو حکمتیں بھی پتہ چلیں گی، ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ بھی بڑھے گا۔ یہ جو قرآنی یا نبوی مدرسہ ہے نا، یہ اس کا نصاب ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکول تھا نا، یہ اس کا نصاب ہے۔ اس لیے اس کو 4 دفعہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر سورہ صف میں ایک آیت آئی ہے جو 3 دفعہ آئی ہے کہ کسی بھی سکول میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی کالج میں جب کوئی نصاب پڑھایا جاتا ہے تو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس نصاب کو پڑھ کر جو نکلے گا وہ کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، استاد بنے گا، مستری بنے گا، کلرک بنے گا، کیا بنے گا؟ اس کے ذمے، یعنی یہ جو نصاب ہوتے ہیں یہ ویسے نہیں ہوتے، ان کا کوئی آؤٹ کم ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک نصاب آپ پڑھ لیں، آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا پڑھا یا میں کیا بن گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نصاب میں یہ سکم ہے، یہ کمی پائی جاتی ہے کہ کچھ بھی آپ کو اس نے نہیں بنایا، اس نے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ تو سورہ صف کے اندر وہ تبدیلی کیا ہے، کس لیے یہ نصاب پڑھایا جا رہا، اس کا ذکر ہے۔ اور وہ آیت، ایک آیت ہے جو 3 دفعہ قرآن مجید میں آئی، 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، 3 دفعہ وہ آئی، یعنی اہم ترین یہ آیت ہے جو 4 دفعہ آئی، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر جو کام کرنا ہے وہ 3 دفعہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کریں گے تو وہ ہوگا، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ لیکن یہ کریں گے کس کے لیے اگر اس کا ہی نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس آؤٹ کم کا نہیں پتا کہ جس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سورہ جمعہ اور سورہ صف جو ہے وہ جوڑا۔ تو سورہ جمعہ میں جو باقی چیزیں آئی ہیں ان کو بھی ہم کل انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد کی جو نشست ہوگی تو اس میں انشاءاللہ العزیز سورہ صف ہم دیکھیں گے کہ یہ نصاب کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔